آج دنیا میں جو چل رہا ہے نا، اسرائیل ریجیکٹ، اسرائیل ریپلیسڈ، اسرائیل ختم، خدا دے منصوبے چودہ کوئی مقام نہیں، چرچ سارا کچھ، یہ ان کے لیے جواب۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی کلام کی طرف۔ بس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ جیسا کہ ارد گرد حالات چل رہے ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت دنیا کے سب سے جو فوکس میں چیز ہے وہ ہے وار ان مڈل ایسٹ، اور اس کا مرکز کیا ہے؟ اسرائیل۔ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں اور ہسٹری پڑھیں اور بائبل کو سامنے رکھیں، بائبل کی لینس سے اس سارے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اٹس ویری مچ اسپرچول وارفیئر آلسو۔ اٹس ناٹ اونلی کہ بس حماس نے حملہ کر دیا اور اب وہ اس کو بدلہ لے رہے ہیں، یہ ہمارا اسپرچول میٹر ہے، کیونکہ کلام مقدس کی بہت سی جو پیشین گوئیاں ہیں، باتیں ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ہم وہ مبارک نسل ہیں جو ان سب واقعات کو ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور بائبل مقدس کی باتیں کتنی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ان کے لیے اسپیشلی ہے جو بائبل کی باتوں پر، سچائی اور حقیقت پر ان کی شک و شبہات رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس ساری بات کو جاننے کے لیے سب سے بڑھ کر بات اگر آپ دیکھیں اینٹی سیمیٹزم، اسرائیل کے خلاف یہ باتیں جو کہ ہزاروں سال پہلے کلام مقدس میں رقم کر دی گئی تھی کہ ساری قومیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہوں گی، جبکہ 70 AD میں رومنز نے یروشلم کو تباہ کر دیا، اسرائیل کو تتر بتر کر دیا، تو وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، more than 80 کنٹریز میں وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو اسرائیل کے خلاف ہونے کے لیے اسرائیل کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل وجود میں بھی ہے، جو کہ 2000 سال پہلے تک کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسرائیل وجود میں بھی آئے گا، بلکہ یہودی تک صدیوں تک یہ سوچتے رہے کہ خدا نے ہمیں ترک کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا، اب مارا۔ لیکن کیا ہوا کہ 1948 برٹش مینڈیٹ آفیشلی اینڈ ہوا، اور پھر 14 مئی 1948 کو یہ ملک دوبارہ سے وجود میں آیا۔ تب سے حزقیل 36 کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جب خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو دنیا کے چاروں کونوں سے واپس لا کر ان کے ملک میں بساؤں گا، جو کہ ابھی 2-3 ویک پہلے انہوں نے 76 انڈیپینڈنٹ ڈے اسرائیل نے منایا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے بائبل کی صداقت کے بارے میں پوچھے تو اس وقت اسرائیل کا وجود ہونا یہ دنیا میں ایک بہت بڑی گواہی جو سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ نیشنز جو اسرائیل کے خلاف تھی، آپ مصر سے شروع کر دیں، جو فیروز تھے، دے ٹرائی ٹو وائپ آؤٹ اسرائیل نیشن کو، مارنے ختم کرنے کی کوشش کی۔ دے آر نو مور، وہ امپائرز کب کی جا چکی، گھوڑے سمیت سوار کو بھی سمندر میں ہی خدا نے ان سب کو، آپ جا کے گوگل کریں، یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں کہ وہ سارے جو مصر سے نکلنے کے واقعات تھے وہ آج ان کے شواہد، ان کے ایویڈنس موجود ہیں۔ اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ٹائم تھا کہ اس بیابان سے لاکھوں لوگ گزرے، وہ سمندر جس سے پار ہوئے تھے وہ حصہ میں وہاں وہ چیریٹ انہیں ملے ہیں اس بیابان سے، اس طرح کے سارے کچھ ثبوت ملے ہیں، وہاں لوگ جا چکے ہیں اور ڈاکومنٹری بن چکی ہیں اور یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بیابان میں جو کچھ ہوا، وہ بیابان کی ساری ڈاکومنٹری موجود ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ملک میں بسے تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا نے ان کو سزائیں دی، اور کیا ہوا؟ جو اسرائیل کی 10 ٹرائبس تھے ان پر پہلے سیرین چڑھائے، انہوں نے حملہ کیا اور ان کو اسیر کر کے لے گئے۔ اس کے تقریباً 100 ایئرز کے بعد بیبلونین چڑھائے، یہودا کی کنگڈم بھی نبوکدنیزر نے تباہ کر دی۔ بیبلونین کے بعد مادی فارس، ایون گریک، یہ ساری کنگڈم جو تھی یہودیوں پر غالب آئی، ان کو مارا، ان کو سپریس کیا، ان کو تتر بتر کیا، لیکن دے آر گون فار ایور۔ نو مور فیروز، no more Babylonian, no more Persian, no more even Greek, even اسلامی انویڈر جنہوں نے یروشلم پہ، اسرائیل پہ تباہی مچائی، قبضے کر لیے، سلطنت عثمانیہ، ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، یہ جو مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک، یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد ہٹلر، لیکن کیا ہوا؟ they are gone, no more سلطنت عثمانیہ، this came and gone، سب چلے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہسٹری کے سارے جو سٹیٹکس ہیں اور ریسرچ وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر کوئی بھی نیشن اپنی کنٹری سے، اپنے ملک سے اکھاڑ کر دور پھینک دی جائے، نہ کہ تتر بتر کر دیا، صرف دور ہی پھینک دی جائے اور لاکھوں کو قتل کر دیا جائے، تو ودن فیو ڈیکیز یا ودن سینچری 1 or 2 وہ قوم کبھی ابھر کے واپس نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور یہ سارا کچھ ثابت ہے۔
لیکن جوز came back اور نہ صرف ان کی اپنی قدیم لینگویج وہاں پہ ہے، قدیم کرنسی موجود ہے شیکل کی صورت میں، وہ موجود ہے، اپنی ملٹری ہے، اپنی کابینہ ہے، اپنے ایک جو ریلیجس جوز ہے کمیٹی ہے وہ موجود ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ صرف اس ملک میں واپس نہیں آئے، بلکہ اگر آپ وہ اسٹڈی کریں تو جس دن یہ وجود میں آیا، ارد گرد کی جو 7 اسلامک کنٹری تھی انہوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہی موقع ان کے پیر جمنے بھی نہ پائیں، اور یہ سمجھے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ٹینک یا کوئی آرمی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نئے جیسے بچہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پیر بھی نہیں جمے تھے۔ تو 7 نیشنز نے، مصر، سیریا، جارڈن، عراق، لبنان، سعودی عربیہ، یمن، سب نے ان پہ حملہ کر دیا، اور یہ بالکل نہتے ٹائپ تھے۔ اور جب دھول چھٹی تو پتہ چلا کہ اینیمیز آر گون۔ جتنی دفعہ دشمن نے ان پر حملہ کیا، دشمن ڈیفیٹڈ۔ تو اسرائیل اگر آج تک قائم ہے، اسرائیل آج تک وہاں پہ پراسپر ہو رہا ہے، بلکہ تھرائیونگ کر رہا ہے۔ اس جنگ میں بھی، اس وار میں بھی ان کی اکانومی ڈاؤن نہیں ہوئی، اور اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے تو بس اسرائیل اب گیا، اور یہ تو پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ تو بلکہ خدا دکھا رہا ہے دنیا کو، اور مجھے یہ افسوس نہیں ہے اسلامی کنٹری، مسلم، ایتھیسٹ یا خدا پہ ایمان نہ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں نفرت کی حد تک اینٹی سیمیٹزم بڑھ گیا ہے۔ میرا دل دکھتا ہے اسپیشلی جو کرسچن منسٹریز جو اسرائیل کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ بائبل کے بہت سی آیتوں کو غلط ڈاکٹرن بنا کے، غلط معنی دے کے اسرائیل کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ویسٹ میں بہت اس طرح کی پروٹیسٹ آپ کو ملیں گی، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں اور یورپین کنٹری میں فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور حماس کے پرو حماس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرو حماس ہیں وہ اسرائیل کے نہیں، اسرائیل کے قدوس کے خلاف ہیں، اور ایون ان کی سپورٹ جو ہے چرچ بہت سارے کرسچن کر رہے ہیں، اور کرسچن نے بہت ساری سلیکٹیو ورسز ہیں وہ بائبل سے نکال کر تو یہودیوں کے خلاف۔ ان میں سے ایک آیت اگر میں پڑھوں آپ کے سامنے، جس کی اتنی زیادہ غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، جو صدیوں سے چرچز میں چلی آ رہی ہیں، رومیو 9:6۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہے وہ سب اسرائیلی نہیں۔ یہ ویری مچ دا ورس جس پر وہ تھیولوجی بلٹ ہوئی، جسے ریپلیسمنٹ تھیولوجی کہتے ہیں، کہ خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا اور اس کی جگہ چرچ کو دے دی ہے، اور دیٹ از ناٹ ایون ڈینجرس، بلکہ اس ڈیمونک ڈاکٹرن، ریپلیسمنٹ تھیولوجی شیطانی تعلیم ہے، اور اس کا جو مطلب لیا گیا، اس کو اتنا غلط انٹرپریٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے 12ویں سینچری میں، 12ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے کمیشن جاری کیا اور کروسیڈر وار کا آغاز ہوا، صلیبی جنگیں ہم جسے کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اب جو ہے ان کی برکتیں چرچ کو منتقل ہو گئی ہیں، جو وعدے تھے، جو ان کے ساتھ عہد تھے، جو سارا کچھ تھا، وہ خدا نے اب چرچ کو منتقل کر دیا اور اسرائیل کو رد کر دیا۔ اس کے اوپر اتنا زیادہ خرابی پیدا ہوئی کہ چرچ نے یہ کمیشن جاری کیا اور اجازت دے دی، اور پھر کروسیڈر نکلے اور یورپ میں ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا اس غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں غلط انٹرپریٹیشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سارا قتل و غارت کرسچنز نے، کروسیڈر نے کی، اور پھر ایون یہ سرزمین مقدس تک پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہ جنگیں اس فالس ڈاکٹرن کا سبب بنی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بائبل کی صحیح طرح انٹرپریٹیشن کریں۔ اسے کہتے تھے سپر سیشن، یعنی کہ ہم سپیریئر بن گیا، جبکہ چرچ اینڈ اسرائیل از ٹو ڈفرنٹ تھے۔ بلکہ ایک دو اور آیتیں آج آپ جا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ بڑی بڑی ہیں، کرسچن ایون پاکستان سے بہت سے ایسے پاسٹر ہیں جو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی برکتیں تھیں وہ چرچ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اور اگر میں اس آیت کو پڑھوں اسی چیپٹر میں، غور کریں، یہ پال لیٹر لکھ رہا ہے رومیو، اس سے پہلے یہ ساری بیبلونین اور سیرین جنگیں یہ سارا چھوڑ چکا تھا۔ اگر خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا ہوتا تو پھر مسیح تو اس کے بعد ہی آئے نا، 400 سال بعد، جب اسرائیل کی کنگڈم تر اور سارا کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن وہ کہتے میں تو اسرائیل کے لیے آیا ہوں۔ بلکہ پول کہتا ہے، پول وہ شخص ہے، اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں، یہودی جتنا اس کے خلاف تھے، یعنی کہ روزے رکھ کے منتیں مان کر وہ کہتے تھے کہ ہم جب تک پول کو فنا نہ کر دیں گے ہم کھائیں گے کچھ نہیں۔
یعنی کہ یہودی جتنے اس کے خلاف تھے، میں سمجھتا اتنا خلاف تو وہ یسوع کے بھی نہیں تھے۔ ہر جگہ جہاں پہنچا اس کو مارنے کے لیے انہوں نے میلوں کا سفر کیا۔ جس جگہ پہ پتا چلا پول یہاں پہ اس عدالت میں، اگرپا کی عدالت میں، فیلکس کی عدالت میں، اپنی عدالت میں، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح اس کو فنا کر دیں۔ جو اتنے خلاف تھے اس شخص کے بارے میں، تو وہ کیا کہتا ہے رومیو چیپٹر 9، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بات کو دیکھیں نا، اس کا ہارٹ ایکچولی بلیڈنگ ہارٹ ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ یہ ان کے لیے بات کر رہا ہے جو اس کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ کن کے لیے؟ جو اس کو کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اس زمین پر۔ یا کون کہے گا کہ میں مسیح سے محروم نہیں، کہ میں نجات چھڑ دوں گا انہوں نے اپنی، اگر اور نجات، یعنی کہ اتنا تڑپ رہا ہے ان کے لیے۔ بس 4 کو اپنے بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور یہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ آمین۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر پول پاسٹ کی بات کر رہا ہے یا پریزنٹ کی؟ یہاں پر ہیں کا لفظ آیا، ہیں۔ پول یہ نہیں کہہ رہا تھے یہ وعدے۔ کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ہیں ایک، پھر کہتا ہے اور وعدے ان کے ہیں، اور پھر کہتا ہے قوم کے بزرگ ان کے ہیں اور مسیح بھی ان میں، یعنی کہ 3-4 دفعہ ہیں۔ پول کہہ رہا ہے، میں نے ان 2 ورسز کو ایک بڑے نامور ڈاکٹر کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے سنا ہے۔ وہ پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے تھے، اس پاسٹر صاحب نے اینڈ کیا کہ یہ برکتیں اب چرچ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ ہم اس کو کس طرح اپنی مطلب کے لیے چینج کر لیتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل بھی آپ جا کے یوٹیوب پہ کر لیں، اسرائیل کی برکتیں چرچ میں کیسے منتقل ہوئی۔ کہاں؟ تو اس سے بدعتیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پول چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ان کے تھے، اب یہ برکتیں چرچ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ پول کہہ رہے ہیں ابھی تک اس نے تھے نہیں استعمال کیا، اور اس آیت کو بھی غلط انٹرپریٹ کر کے تو کہتے ہیں جی کون مانتا ہے یسوع کو؟ تم مانتے ہو تو اس لیے برکتیں تمہاری ہیں۔ یس وی بلیو۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی بھی یہودی یسوع کے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، نہیں، کوئی بھی، چاہے یہودی ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، ہندو ہو۔ مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یسوع کے کفارے پر ایمان لانا، یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا، یسوع کی مصلوبیت کو قبول کرنا، اس سے بادشاہوں کا بادشاہ اپنا بادشاہ ماننا، اس پر ایمان لانے سے فضل کے وسیلے سے نجات ملی ہے کہ بغیر کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں۔ لیکن ہمیں اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرنا کہ لوگوں کو ہم گمراہ کریں صرف اسرائیل کی نفرت میں۔ اتنی نفرت، یعنی کہ یہاں تک کہ ایک آیت ہے، اگر آپ مکاشفہ کتاب پہ جائیں، مکاشفہ 2:9 میں لکھا ہے، میں اس کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن تان کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس طرح کی آیتوں کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اسرائیل میں اپنے آپ کو یہودی یا اسرائیلی کہتے ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ بہت سارے کرسچن ایجوکیٹڈ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ اسرائیلی نہیں ہیں، اور ان کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ اگر میں یا آپ اپنے یوٹیوب پہ اسرائیل کے جھنڈے کو لگا لیں یا آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، تو وہ اس کو اتنی غلط انٹرپریٹیشن دے کر وہ وہاں سے وہ انہوں نے جھنڈا لیا، وہ سب شیطانی ہے اور وہ سب پیگن ہے۔ تو یہ صرف نفرت ہے یہودیوں سے، کہ اتنی نفرت، اور کلام مقدس ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم ان سے نفرت کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو خداوند نے الفاظ استعمال کریے، اس میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ خداوند نے فریسیوں شیطان کی نسل کہا، تو کیا وہ واقعی تھی؟ ایک جگہ خداوند نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کرو، جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ یعنی وہ کہاں سے کہتے تھے؟ خداوند ان کو ایک طرح سے ریکمینڈ کر رہے تھے کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں کلام ہے، جو آپ کو سناتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ نہ کرو جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کرو۔ کیوں؟ وہ کلام مقدس سے کہہ رہے تھے۔ ہاں، اس کے پیچھے ہے اسپرٹ۔ خداوند جس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس وقت کو، اس گروپ کو اور اس اسپرٹ کو، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خداوند نے تو شاگردوں کو بھی شیطان کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب کیسریا فلپی میں خداوند کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایلیا، کوئی فلانا نبی، تو پھر خداوند نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو ایک لمحے میں پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یو آر دا ہولی ون، قدوس خدا کا۔ پھر جب یسوع نے کہا کہ اب ہم یروشلم کو جاتے ہیں تو وہاں ابن آدم پکڑوایا جائے گا،
काहिनों और बुजुर्गों के हवाले किया जाएगा। तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा नो नो नो, मैं पैराफ्राइज कर रहा हूं, खुदावंद ऐसा ना हो ऐसा। तो यीशु ने क्या कहा था? ऐ शैतान मुझसे दूर हो। तो इसका क्या मतलब है? खुदावंद कह रहे थे 12 शागिर्द शैतान की जमात है। खुदावंद उस स्पिरिट को जो उसके पीछे काम कर रही थी उस वक्त एक बंदे या एक ग्रुप के पीछे उसको कंडेम कर रहे थे। तो जब ये कहते हैं ना वो शैतान की जमात है, आज भी देयर आर सम ग्रुप्स शैतान की जमात है, चर्चेस में भी हैं, बिदतें। तो खुदावंद जब इस तरह कंडेम करते हैं तो पूरी इसराइल की कौम को नहीं वो कह रहे कि ये शैतान की जमात है। बहुत सारी बातें उन्होंने शागिर्दों को डांटने हुए कही ऐसी। तो ये सबसे सख्त लवात उन्हें अपने शागिर्द के लिए जो आगे आके लीडर बनने वाला था चर्च का, जो 35 पे 3000 का एक ग्रुप चर्च में दाखिल, तो उसको कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो। सिंपली उसको सीधा ही टारगेट कर दिया खुदा ने। तो इसका क्या मतलब है कि उसके शागिर्द शैतान की जमात। तो इस तरह कई दफा लोग गलत इंटरप्रेट करके तो क्या करते हैं, यहूदियों के खिलाफ नफरत करते हैं। मेरा मतलब सिर्फ हमें खुदा के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि यहूदियों के साथ इसराइल के साथ जो खुदा की गैर मशरूत और अबदी मोहब्बत है। तो अबदी का क्या मतलब है? भावे कुछ भी हो जाए, अबदी अगर मोहब्बत कहता है, अगर उनके साथ खुदा का वादा टूट सकता है तो फिर मैं और आप कहाँ खड़े हैं? सोचें जरा, क्या हमसे कोई खता नहीं होती? हम कोई खराबी नहीं करते कि खुदा ने उसको। तो हमें बड़े ही सेंसिटिव होके इस बात पे आज दुनिया के साथ चलना है। मैं नहीं कहता कि आप जरूर ही उठ के तो इसराइल के हक में नारे मारें, और हम अपने घरों में बैठ के कलाम मुकद्दस की स्टडी करें और इसराइल के लिए दुआ करें। आप कोशिश करें कि चैप्टर 9 to 11 जो है, तीनों चैप्टर पढ़े रोमियो के। आपको इसराइल का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों बातें, क्योंकि अगर आप रोमियो की स्टडी करें तो 8 चैप्टर के बाद जब वो 9 चैप्टर में आता है तो वो एक बड़ी शिफ्ट है वहां पर। पीछे वो जो पौलुस रसूल है वो बात करता है पूरी इंसानियत की जो गंदगी या बुराई है या सिंफुल नेचर है और खुदा का रहम। लेकिन जब जो ही चैप्टर 9 पे आता है आगे वो स्पेसिफिकली फोकस और मरकज बनाता है इसराइल कौम और यहूदी कौम, कि उनका खुदा के मंसूबे में क्या मुकाम है एंड फ्यूचर में कहाँ वो फिट होते हैं। तो वो जरूर आप स्टडी करें। और चलें मैं आपको 1-2 और आयतें पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो चैप्टर 10 पढ़े जरा, पहली 4 आयत। ऐ भाइयों मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ है कि वो निजात पाए। क्या क्या? आरजू और दुआ, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। अभी उनकी आंखें नहीं खुली, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबिया ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम। वो खुद कहता है कि मसीह एंड बस, उस तो बगैर किसी दी खलासी नहीं। अगले चैप्टर पे 11 सुने क्या कहता है। बस मैं कहता हूं कि क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? अब ये आज दुनिया में जो चल रहा है ना, इसराइल रिजेक्ट, इसराइल रिप्लेस्ड, इसराइल खत्म, खुदा दे मंसूबे चौदा कोई मकाम नहीं, चर्च ही चर्च सारा कुछ। ये उनके लिए जवाब वो खुद देता है। वो कहता है बस मैं कहता हूं क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं। बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड ने, सर्टेनली नॉट। आगे जवाब कहता है अगर ऐसा होता तो कहता है क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं किस तरह जात पाता? कहता अगर उसने को तो मैं भी तो इसराइली हूं। अगर रद्द किया होता तो कहता फिर मैं तो खुद इसराइली हूं। अपना शजरा नस्ब दसता है कि कोई अगर कोई शक है तो मेरा ए बैकग्राउंड। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। वाह, गौर करें, मैं जो बड़ा, खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। अच्छा, ये बात को कि खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना, रोमन चैप्टर 8 में है। जरा तो इसके एंड में चले जाएं तो आपको वहां पे पता चलता है। वर्स 29 इसका उस आयत के साथ लिंक है, रोमन 8:29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। ये पहले से बुलाया। तो पहले सबसे किसको खुदा ने बुलाया? यहूदी को। उनको ही वादे दिए, उनको ही नबी दिए, उनको भी सब कुछ। तो मेरे अजीजों, ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी बातें सुने, इन बातों को सुनकर आप खुद स्टडी करें, आप सर्च करें कि जो हम सुन रहे हैं, जो हो रहा है, तो हम उसको ऐसे ही फॉलो ना करते जाएं। 11 में आए, 11 में लिखा है बस मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लग्ज़िश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। वाह, अगर वो लग्ज़िश ना खाते तो कहते हैं उनकी लग्ज़िश से क्या हुआ? मैं और आप
غیر قومیں ان کو نجات ملی. ورس 12 پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا. بھرپور کس طرح ہوں گی؟ جب وہ یسوع کو قبول کریں گی. ٹھیک ہے. ورس 15 میں لکھا ہے کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا. مثال دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا. واہ عزیزو، خداوند نے یہاں پر ہمیں ایک سخت تنبیہ بھی کی ہے. وہ کہتا ہے یہ چرچ کو، میرے اور آپ جیسے لوگوں کا ہے، پس تو کیا کہے گا. ورس 17 لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پابند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پابند ہو جاؤں. اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے. پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا. پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں. یعنی خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم جنگلی ڈالیاں تھی تم پر رہوں وہ تنا لے بھی ہوئی، تم جنگلی ڈالیاں اس میں پابند کیے گئے ہو. اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پابند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پابند ہو جائیں گی. یہ فیوچر ہے. جو اصل ہے واپس پھر اپنے زیتون میں ضرور ہی پابند ہو جائیں گی. آخری بات اے بھائیو 25 آیت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. یہ جو نئی نئی ڈاکٹریں نکالتے ہیں نا، نئی نئی انٹرپریٹیشن ان کے لیے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے. جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا. یہ خدا نے اسٹیمپ کر دیا، لے نہیں ٹھہر جا. کیوں؟ میں اور آپ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں ابھی چرچ میں داخل ہونے والے ہیں، مسیح کو قبول کرنے. وی ڈونٹ نو کون ہے ایسا. مے بی ابھی کوئی سن رہا ہے یا کہیں بیٹھا ہے وہ یسوع کو قبول کرے. ختم، غیر قوم پوری آ گئی، چرچ اٹھتے تو اسرائیل دا ٹائم. That is a big event is going to happen next. Next big event کیا ہے؟ Rapture of the church. اور اس میں غیر قوم کا ہر بندہ جس کا نمبر خدا جانتا ہے کون آخری بندہ ہوگا وہ داخل ہوگا، یسوع کو قبول کرے گا تو غیر قوموں کا دروازہ بند، چرچ اٹھتے اسرائیل کا دروازہ کھل جائے گا. اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا. زکریا جا کے پڑھے جہاں پہ وہ جب یسوع جلال کے ساتھ واپس آئے گا کلیسیا کے تو وہ پھر اس شان کو دیکھیں گے تو وہ ماتم کریں گے، ریپینٹنس ہوگی ان کی، تو پھر وہ ایسے ماتم کریں گے جیسا کہ اکلوتے کے لیے کرتا ہے. آخری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل یہودی کرسچنوں کے خلاف نہیں جاؤ، انہوں نے کہتے ہیں یس دے آر. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں پریکٹیکلی بھی جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اس وقت دنیا میں موسٹ سیفسٹ کنٹری فار کرسچن از اسرائیل، جہاں آپ آزادی کے ساتھ بہت کر سکتے ہیں. مجھے کون سا ملک بتائیں جہاں کرسچن بڑے کھلے عام تبلیغ کر سکتے ہیں؟ یورپ میں آپ کھلے عام یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان کر سکتے ہیں، کرسچن جائے باہر اسٹال لگائے فوراً پکڑ کے لے جائیں گے. یہ سب ویسٹ میں ہو رہا ہے. اور اگر کوئی فیل کرے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہم کے خلاف ہیں تو یہ آیت یاد کر لیں 28 انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بدلاوا لا تبدیل ہے. خدا ہمارا لا تبدیل ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. تو اسرائیل کے لیے دعا کرتے رہیں اور کبھی بھی ان فالس ڈاکٹرین اور غلط تعلیمات کے پیچھے نہیں لگے. تھینک یو سو مچ فار گاڈ بلیس یو.